اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایک سیاسی شخصیت اور سوشل شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، چودھری نذیر گوندل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ گوندل صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو بھجن راجا صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ جی آپ کو اور میرے سننے والے سب دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ گوندل صاحب، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بیسیکلی آپ جو ہیں وہ یورسٹ ہیں، وکیل ہیں اور سیاست کو بھی سمجھتے ہیں۔ بولتے آپ بہت کم ہیں، سنتے آپ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ الیکشن آ گئے ہیں تو یہ الیکشن بڑے ضروری ہیں، اور یہ ووٹ ڈالنا حمایت کرنا اور بات ہے، لیکن ووٹ ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ جی جی بالکل بالکل، ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے راجا صاحب۔ اصل میں نا جی، وہ پنجابی کہتے ہیں کہ تھوڑا بولو گھٹ بولو تے چجدا بولو، تو جڑا ہر وقت جی ہے لگاتار نان سٹاپ بولتے رہنا، وہ باتیں کرنا ایک بے فضول سی، وہ مجھے ویسے کچھ سوٹ بھی نہیں کرتی، اچھی بھی نہیں لگتی۔ باقی جہاں ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ ٹھیک بول لیتے ہیں۔ تو یہ اب یہ الیکشن کا سمے ہے، تو ہم سب کو دیکھے رہے سب، اگر ہم ادھر رہتے ہیں تو ہماری ایک آواز ہونی چاہیے، ہمارے درمیان اتفاق ہونا چاہیے۔ اگر ہماری پارلیمنٹ میں آواز نہیں ہوگی تو میرے خیال میں ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، جس طرح پہلے کھجل خراب اس طرح ہو رہے ہیں ہمارے خلاف ہر چیز۔ یعنی کوئی جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، ہمارے کوئی دوست احباب بھائی جاتے ہیں، پہلے بھی جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے، تو صحیح ایسا بندہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے جو بات ہماری کرے، ہمارے بارے میں وہاں پہ بول لے ان سے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے دوست بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، جو خالد صاحب کے بیٹے زہیر علی، اور بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور بہت ہی قابل ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاکستانیوں کی، ہمارے فارنوں کی آواز بنیں گے، اور ہمیں ان کی بڑھ چڑھ کے سپورٹ کرنی چاہیے، ان کے خود بھی ووٹ دینا چاہیے اور دوستوں کو وہ بھی کہنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان کی سپورٹ کرنی چاہیے جی۔ لیکن آپ نے زہیر کو ہی کیوں چنا؟ راج صاحب دیکھیں جی، اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ایسا ہونا چاہیے وہ جو آپ کی پہنچ میں ہو۔ اگر کسی وقت بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے، اگر ایک کئی ہمارے دوست احباب ہے جو الیکشن کے دنوں میں تو ہمیں بہت نظر آ جاتے ہیں آگے پیچھے، لیکن الیکشن کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بندہ کہاں پہ رہتا ہے، کیا ہے، کوئی ہے ادھر ہی شہر میں، کبھی اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زہیر علی ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں اور ایسے ان کے چاچو ہیں جو ہر وقت ہر بندے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے اتنے قابل اور پڑھے لکھے پارلیمنٹ میں جتنے زہیر علی ہیں، اور اچھے شریف انسان پڑھے لکھے۔ اب دیکھیں نا جی رائے صاحب، اتنی اچھی ان کی ایجوکیشن ہے، جو اتنا اپنا اچھا جو ایجوکیشن اپنی جاب کو ادھر اتنی توجہ نہیں دے رہے، صرف ہمارے لیے الیکشن۔ میرے خیال میں اگر وہ، آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان تو ہے نہیں، یہ دوسرے ملک تو ہے نہیں جہاں پہ الیکشن لڑیں، پالیٹکس میں آئیں اور پیسہ کمائیں۔ یہاں پہ تو ایک جاب ہی ہوتی ہے نا جی پولیٹیشین کی، تو وہ اس سے زیادہ وہ اپنی جاب میں پیسے کما سکتے ہیں، جو اچھی جاب ہے ان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے آ رہے ہیں اور ہماری عوام کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کی بڑھ چڑھ کے سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے ذکر کیا، یہ بڑے خوش قسمت ہیں، جس طرح ندیم فاروق جو ہے اپنے چچا کی وجہ سے بڑے خوش قسمت ہیں، اپنا جو ہے وہ ایوب کی وجہ سے۔ اسی طرح زہیر علی جو ہے چودھری لیاقت صاحب کی وہ خوش قسمت ہے، ان کے چچا جو ہیں وہ چودھری لیاقت علی۔ آپ نے بڑی عجیب اچھی چودھری بات کی لیاقت ہے۔ صاحب اور ان کے چاچو ہیں دوسرے، اپنا ابو ہیں بھائی خالد صاحب ہے، دوسرے ماموں ان کے بھائی بابر صاحب ہیں، ماشاءاللہ سارے بھائی میں وہ ساری فیملی انتہائی یقین جانے قابل احترام ہے۔ یقین جانے ہم اب 10-15 دنوں میں گھوم رہے ہیں، تقریباً یہ 13 کمونیں بنتی ہیں جو جس علاقے میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو جہاں بھی جاتے ہیں کسی بندے سے بھی بات کی ہے، کسی نے بھی ایسے نہیں بولا کہ جی ہمیں ان سے کوئی کمپلین ہے یا ہمیں کوئی کسی قسم کی شکایت، یعنی کہ ہر بندے نے ایک شرافت کی بات کی، انہوں نے کہا واقعی یار یہ لوگ اس قابل ہیں، ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ نہیں، زہیر جو ہے وہ کبھی سیاست میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہوئے۔ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں سارے دوستوں سے، عزیزوں سے، سب سے گزارش ہے کہ آپ 24 مارچ کا نا انتظار کریں، کل سوموار ہے، کل سے ہی آپ سمجھیں کہ کل سے ہی آپ کا الیکشن شروع ہے، آپ جائیں کمون میں، اپنی اپنی کمون میں جائیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور اسپیشلی زہیر علی کے نام پہ کاسٹ کریں، تاکہ دیکھیں جتنے ان کے نام پہ ووٹ دیے جائیں گے وہی زیادہ ان کو بینیفٹ ہوگا۔ تو اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے نا ان کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ سب دوستوں سے اسپیشلی گزارش چودھری ریکویسٹ ہے صاحب، کہ ہم آپ نے جائیں۔ تصاویر دیکھی ہیں، آپ نے اپنا راجہ فرات کو کون کو دولہا بنایا ہوا تھا، بڑی گیدرنگ تھی اور سب بڑے خوشی خوشی سے فوٹو بھی بنوا رہے تھے۔ ہاں جی
جہاں جی پرسوں افطاری راجہ صاحب نے افطاری دی ہوئی تھی، آپ کو بہت مس کیا تھا، آپ وہاں پہ نہیں آئے تھے، پتہ نہیں کیا وجہ، آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ تو گوندل صاحب چلیں وہاں آپ نے سارا کچھ دیکھا، تو زہیر کی آپ نے سپورٹ کر رہے ہیں، فلی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں، لیکن ہاں ووٹ تو سر، بندہ رائے صاحب ایک ایک یہاں اپنی پہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں، ایک اور بات، سوری میں بھول گیا. زہیر صاحب تو ادھر ہے، دوسرے 13 جو 13 کمون ہیں ان میں سے، جو کوپنہیگن کمون سے قاسم صاحب لڑ رہے ہیں نا الیکشن، وہ بھی میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور میرا خود ہم کوپنہیگن کمون میں رہتے ہیں. ظاہر ہے ہم تو ادھر ہم دوستوں کو سب کو کہتے ہیں، تو جو ہمارا ہم ادھر خود بھی دیں گے، اور جو کوپنہیگن کمون میں ان سب دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر قاسم صاحب کی آپ باتیں سنیں، ان کے کالم دیکھیں، اور یقین جانے وہ انتہائی قابل بچے ہیں، بھائی ہیں ہمارے. تو کوپن ہیگن کمون میں گزارش کروں گا کہ قاسم صاحب کو ان کی سپورٹ کرے، ان کو ووٹ دیں. تو جی راجہ صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے راجہ صاحب کے بارے میں. نہیں، میں نے کہا راجہ صاحب نے رونق لگائی ہوئی تھی، دیکھیں نا راجہ صاحب کو آپ لوگوں نے دولہا بنایا ہوا تھا، اور آپ نے صدارت کا جو ہما ان کے سر پہ بٹھا دی ہے. جی 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 راجہ صاحب یقین جانے، راجہ فراز صاحب ایک ایسے انسان ہیں جو ہر انسان کے دل میں بستے ہیں، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، ہر بندے کے ساتھ کام آتے. جتنا کوئی بھی کسی کو بندہ کو بولتا ہے نا، راجہ صاحب نہ نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے میں آ گیا، میں کر دیا. راجہ صاحب میں ایک تو میں نہیں ہے، مغروری نہیں ہے، پیار ہے، محبت ہے. اور یقین جانے اس دور میں راجہ صاحب جو ہے نا، جو بھی سمجھتا ہے کہ میں یہ لفظ جو ہوتا ہے نا، مجھے خود قدرتی طور پہ اس لفظ سے بڑی چڑ سی چڑھتی ہے. جب بندہ، میں تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں بولا، بالکل مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. تو اور راجہ صاحب انتہائی گریٹ انسان ہے، اور ماشاءاللہ ان کو چیف کوآرڈینیٹر وہ بن چکے ہیں، ان کا نوٹیفکیشن آ چکا ہے ادھر ڈینمارک کا. تو آگے ساری تنظیم انہوں نے بنانی ہے، اور میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہے، میرے دوستوں کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی. اور انشاءاللہ میرے خیال میں کاف لیگ جو ہے نا، وہ ایک مضبوط اور اچھی تنظیم بنے گی ڈنمارک. آخر میں سید جی، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آپ اللہ پاک کی عبادت کریں، روزے رکھیں، اور آپس میں اتفاق پیدا کریں. کاف لیگ والے آپس میں اتفاق پیدا کریں. یہ جو الیکشن بھائی لڑ رہے ہیں، جو اگر میں کسی ایک کی سپورٹ کر رہا ہوں، دوسرا بھائی کبھی بالکل نہ سمجھے وہ بھی پاکستانی ہے، میں اس کی سپورٹ پر، میں اس کا نہیں، لیکن میری ایک رائٹ ہے اپنا کہ میں کس کو سلیکٹ کرتا ہوں، کس کے ساتھ چلتا ہوں. یہ ہر انسان کا رائٹ ہے، کسی کو کسی بالکل نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، یہ اس بندے کا ساتھ دے رہا ہے. اور میری اسپیشلی پھر دوبارہ گزارش ہے کہ دوستو بھائیو، یہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے، آپ اپنے اس ووٹ کو استعمال کریں، اور اپنا ہائی جو ہے رائٹ ہینڈ، اس کو استعمال کریں، اور زہیر علی کو اور قاسم نذیر کو ان کو ووٹ دیں. اور زہیر علی جیسے بھائی، بھتیجے، بچے، یقین جانے آپ محسوس کریں گے، آپ یاد کریں گے کہ یہ ایسے بھائی کو ہم نے ووٹ دیا ہے، جو ہمارا جو ہے نا، وہ ایسے آپ سمجھیں گے پارلیمنٹ میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی سپورٹ کریں، اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس مقدس مہینے کے صدقے کامیاب کرے الیکشن. گوندل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. سر تھینک یو ویری مچ راج صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو. سامعین ناظرین، یہ تھے نذیر گوندل صاحب، جو کہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی رائے دینا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے.